الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، ساری کائنات کے مدبر، کائنات کا نظام چلانے والی وہ واحد ہستی ہے۔ اس پروردگار نے اس کائنات کا نظام اتنا خوبصورت بنایا، اور جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منظم طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے قرآن مجید کی یہ آیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس اللہ کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی اور بھی ہوتا تو کب کا یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اس پروردگار نے انسان کو پیدا فرمایا، بحیثیت انسان اسے تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا، لیکن ان انسانوں میں رب العالمین نے بعض انسانوں کو ہی ایسا شرف بخشا جو دوسرے انسانوں کے حصے میں نہیں آیا۔ انبیاء اور رسل اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ کی طرف سے باقاعدہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ کائنات کے سب سے چنیدہ اور سب سے بہترین لوگ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ بھی اللہ جس انسان کو چاہے جو عظمت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور ان صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے برابر دیا ہوا سونا ان کے ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شرف میرے اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جس طرح انسانوں کے اندر میرا رب جس کو چاہے عظمت دے دے، اسی طرح جگہ کے اندر بھی جس جگہ کو میرا اللہ چاہے جو مرضی شرف عطا کر دے۔ ایک شخص 55.5 سال تقریباً وہ نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کر لیتا ہے، تو بیت اللہ کے اندر ادا کی گئی ایک نماز نصف صدی کی نمازوں سے اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتی ہے۔ یہ شرف میرے اللہ نے اس جگہ کو عطا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح میرا پروردگار جس دن کو چاہے باقی دنوں کے مقابلے میں وہ عظمت عطا کر دے جو باقی دنوں کے حصے میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ عرفہ کا دن، یہ ایک دن اللہ کے ہاں اتنی عظمت والا دن ہے
فرمایا پورے سال کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے لوگوں کو ایک عرفہ کے دن رب العالمین جہنم کی آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ افضل الدنیا افضل الایام، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، جس دن کو چاہے جو مرضی شرف عطا فرما دے۔ اسی طرح راتوں کو میرے اللہ نے بنایا، دن اور رات اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ راتوں میں سے ایک رات اللہ نے ایسی بنا دی کہ 83 سال اور کچھ مہینے اگر ایک انسان عبادت کرے اور ایک شخص وہ اس ایک رات کی عبادت کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے اللہ کے ہاں زیادہ اجر رکھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح بعض کلمات، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شرف عطا فرما دیتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلنے والے دیگر کلمات کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، اس کا ایک پلڑا اللہ نے اتنا بڑا بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 14 کے 14 طبق کو اس پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا وہ پلڑا بھرتا نہیں، اللہ نے وہ اتنا بڑا بنایا ہے۔ لیکن بعض بول اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن ایمان والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، رب کی محبت میں ڈوب کر اخلاص سے جب زبان سے ایک بول بولتا ہے الحمدللہ، فرمایا تملأ المیزان، وہ ترازو جو 7 آسمان اور 7 زمینوں سے نہیں بھرتا ہے، یہ ایک بول اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ اس ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ بعض اعمال اللہ نے ایسے بنائے، عمل انسان کرتا ہے لیکن بعض عمل دوسرے اعمال کے مقابلے میں اتنے عظیم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت انسان نماز ادا کر لے، کون سی 2 رکعت؟ فرمایا نماز فجر ادا کرنے کے بعد 5 جماعت نماز پڑھ کے رب کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج نکلا اور صرف 2 رکعتیں پڑھ لی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں کے اس عمل کو اللہ نے اتنی عظمت سے نواز دیا، فرمایا یہ 2 رکعت پڑھنے والا کتبت لہ اجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامۃ تامۃ، فرمایا یہ 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، میرا اللہ اس عمل پہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج اور عمرے کا اللہ اجر و ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا اللہ جس انسان کو چاہے عظمت سے نواز دے، جس جگہ کو چاہے باقی جگہوں کے مقابلے میں عظیم بنا دے، جس عمل کو چاہے میرا اللہ باقی عملوں کے مقابلے میں عظیم بنا دے، جس قول کو چاہے میرا اللہ باقی اقوال کے مقابلے میں عظمت سے نواز دے، جن دنوں کو چاہے میرا اللہ باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ شرف اور عظمت سے نواز دے، جن راتوں کو میرا اللہ چاہے باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت سے نواز دے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ پیارے بھائیوں، ابھی ایک عشرہ ایسا شروع ہونے والا ہے، 10 دن ایسے شروع ہونے والے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان دنوں کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ میرے اللہ نے ان دنوں کی قرآن حکیم کے اندر میرے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ انسان دنیا کے اندر صرف قسم اٹھا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے نام اور اللہ کی صفات کی، کسی کی انسان کو قسم اٹھانے کی اجازت نہیں۔
لیکن میرا اللہ جس چیز کی چاہے میرا اللہ قسم اٹھائے، لیکن میرا پروردگار خالق ارض و سما جس چیز کی قسم اٹھا دے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز معمولی نہیں، وہ باقی کے مقابلے میں زیادہ عظمت والی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم مطلق میرے اللہ نے رکھا، دن کا آغاز بھی اس میں آتا ہے، نماز فجر بھی آتی ہے، صبح صادق بھی آتی ہے، صبح کے وہ قرآن کی تلاوتیں بھی آتی ہیں، فرشتوں کا نزول بھی آتا ہے۔ والفجر فرمایا فجر کی قسم، ولیال عشر اور لیالی عشر کی قسم۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین اعظام لیال عشر سے مراد کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے جس کی میرے اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ میرے اللہ نے ان 10 دنوں کو ان 4 مہینوں کے اندر اللہ نے شامل کر دیا، جن 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ کے ہاں اس وقت سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام باقی مہینوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے، کہ اس میں لڑائی نہ کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، فتنہ برپا نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں وہ کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور بعض قبائل اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کے بتاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک ایسا قبیلہ ہے جو ہمارا دشمن قبیلہ ہے، ہم باقی مہینوں میں ان کے پاس سے گزر کے آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ہم آ سکتے ہیں تو صرف حرمت والے مہینوں میں، اس لیے آپ ہمیں دین سمجھائیں تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور بعد میں جا کے اپنی قوم کو سکھائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حرمت، یہ احترام جاہلیت میں بھی موجود تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اختتام پہ پہنچا ہوا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں ایک ہے، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینوں کا دوسرا مہینہ، اور اس کے بعد والا تیسرا مہینہ محرم۔ یہ تینوں مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، فرمایا یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ فرمایا بین جمادہ و شعبان، شعبان اور جمادہ کے درمیان جو مہینہ ہوتا ہے رجب کا مہینہ، فرمایا یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو حرمت والے مہینے بنایا۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت یہ ہے کہ ان کو بھی رب العالمین نے حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ ان 10 دنوں کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ دین جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسل، جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی، لوگوں کو یہ دین پہنچایا، وہ دین چلتا 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 اللہ رب العزت نے اس دین کو اگر مکمل کیا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کی تکمیل کے لیے بھی رب العالمین نے کسی عشرے کا انتخاب فرمایا۔ ایک یہودی سیدنا فاروق اعظم کو کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔
امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ اترتی ہم اتنے خوش ہوتے کہ اس دن کو ہم عید کا دن قرار دے دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کون سی آیت؟ وہ یہودی بتاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں وہ دن بھی پتہ ہے، وہ جگہ بھی پتہ ہے، محمد مصطفیٰ کی وہ کیفیت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 9 تاریخ کی ذی الحجہ کی عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات میں تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اس آیت کا نزول فرمایا، اور عرفہ کا دن مسلمانوں کے ہاں پہلے ہی عظیم دن ہے کہ رب العالمین نے اس دن کو جو اللہ نے شرف عطا کیا ہے وہ باقی دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے۔ عیدیں ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، اسلام نے عیدیں 2 ہی بنائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ ہم اپنی مرضی سے عیدیں گھڑنے والے نہیں کہ یہ بھی عید، یہ بھی عید، یہ بھی عید۔ اسلام میں عیدیں صرف 2 ہی ہیں۔ تو رب العالمین نے ان دنوں کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ رب العالمین نے دین کی تکمیل اسی عشرے میں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام جو رب العالمین کی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پہ گئے اور اللہ نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 بڑھا کے اللہ نے 40 کر دے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 40 میں بھی 10 راتیں اسی ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں شامل تھیں۔ پیارے بھائیوں، یہی وہ عشرہ ہے جس میں تاریخ اسلام کا وہ واقعہ پیش آیا کہ قیامت تک تاریخ انسانیت میں اس طرح کے واقعے کا تصور بھی ممکن نہیں کہ جب رب کے آرڈر سے ایک باپ اپنے ہی لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، اپنے خواب کی وہ تعبیر جس سنت کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، اسی عشرے کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، یہی وہ ایام مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی جو فضیلت مستند روایات میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا رکھا ہے جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور اس ایک دن میں اللہ سب سے بڑھ کے سال بھر کے دنوں سے بڑھ کر ایک دن میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جاری فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں یہ دن بھی نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ پیارے بھائیوں، ان دنوں کے اندر اس عشرے کے اندر وہ ایام بھی ہیں کہ حج کے جتنے مناسک ہیں، حج جو اسلام کا سب سے ایک عظیم رکن ہے، بہت بڑا رکن اسلام کا، جن 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے ان میں ایک حج ہے، اور یہ اس پر فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ کم از کم، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کو رب نے مالی وسعت دی ہے، زاد راہ، وہاں تک پہنچنے کا خرچ ہے، وہاں رہنے کا خرچ ہے، وہاں تک جانے کی سواری کا بندوبست ہو سکتا ہے، اتنی وسعت موجود ہے، اس پر زندگی میں یہ ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا گویا کہ اس نے اسلام کی جو عمارت ہے، جو 5 ارکان پر قائم ہے، ایک پلر اس نے گرا دیا، چھوڑ دیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لوگوں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے پھر حج نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر اسی طرح میں ٹیکس اور جزیہ لاگو کر دوں
جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، جن کو اللہ نے طاقت دی پھر حج نہیں کرتے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتے کہ اللہ نے طاقت دی ہے پھر بھی حج نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ اور نفلی حج، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر، فرمایا لوگوں مسلسل حج عمرے کیا کرو، اللہ نے طاقت دی ہے مسلسل بھی کر سکتے ہو، فرمایا یہ غربت اور فقیری کو حج عمرہ ایسے ختم کرتے ہیں جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے اس کا زنگ صاف ہوتا ہے، یہ حج اور عمرے سے انسان کی فقیری اور غربت اللہ ایسے مٹاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مال و دولت میں مزید برکتیں ڈال دیتے ہیں، وسعت اور فراوانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حج کر کے فارغ ہوتا ہے نا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کیا رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہاں کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، وہاں گناہ کا کام نہیں کیا، وہاں جا کے بھی لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کا نظریہ لے کے نہیں گیا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، من حج للہ خالصتا، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے اللہ گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں، فرمایا جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف۔ اور دوسری روایت میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج اس کا بدلہ میرے اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ رکھا ہی نہیں، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فرمایا اس کا بدلہ میرے اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی، وہ بزرگ، وہ خواتین جن کو رب نے یہ شرف بخشا ہے، وہ جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، اللہ ان کا یہ سفر مبارک بنائے اور اپنی رضا کے لیے شرط قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور باحفاظت ان کو پہنچائے اور باحفاظت اللہ ان کو واپس لائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، کہتے ہیں نا، جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ جب فلائٹ اڑتی ہے تو لوگ حاجیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر پائلٹ سو گیا تو سارا حج ہی وہاں آگے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ حجاج کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مخالفین لاکھ باتیں کریں، لیکن رب کعبہ کی قسم حرمین شریفین کے اندر یہ اسلامی قوانین کے نفاذ اور حدود اللہ کے نفاذ کی برکت ہے، عقیدہ توحید اس کو پروان چڑھانے کی برکت ہے، شرک کی بیختنی اور جڑیں کاٹنے کی برکت ہے کہ رب نے وہاں ایسا امن پیدا کیا ہے، ایسا سکون پیدا کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں وہ دور بھی گزرا کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے تھے تو وہ رسا کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ زندہ واپس پلٹے گا، اور ایک سال ایسا بھی آیا کہ ایک حاجی بھی سلامت بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکا، سب کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ جنہوں نے یہ نظام بنایا، یہ اللہ کے ان گھروں کے اندر، حرمین کے اندر اللہ نے وہ سکون اور وہ امن پیدا کیا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، پیدل چلنے والا ہو یا سواری پہ ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے لوٹ لیا جائے گا، میرا مال چوری کر لیا جائے گا، مجھے کوئی تکلیف دے گا، میرے اوپر کوئی ظلم کرے گا، میرا حق مجھے نہیں ملے گا۔ یہ رب العالمین جزائے خیر دے اس حکومت کو اور ان کے بانیان کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے ان گھروں کے اندر یہ نظام بنایا ہے۔ دشمنان وہ آج بھی کہتے ہیں، وہ وہاں جا کر بھی
حج کا ارادہ کم ہوتا ہے، وہاں جا کے فتنے کا ارادہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا اجر پائیں گے اللہ سے؟ رب العالمین ایسے فسادیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ عشرہ، اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر رب نے وہ حج کے تمام ارکان، ان کی تکمیل اسی عشرے کے اندر، بڑے بڑے جو رکن ہیں حج کے وہ عبادت وہ اسی عشرے کے اندر۔ اور سلف کہا کرتے تھے یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے نا، اس کو اللہ نے باقی دنوں سے فضیلت اس وجہ سے دی ہے کہ سال بھر کے دنوں میں بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ اس طرح جمع نہیں ہوتی جو اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن حج ہوگی تو اسی عشرے کے اندر، قربانی ہوگی تو اسی عشرے کے اندر۔ پہلا دن قربانی کا جو سب سے افضل دن ہے وہ بھی اسی عشرے کا آخری دن ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے اس عشرے کو جو فضیلت عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس روایت میں کمال کر دی، فرمایا ان افضل ایام الدنیا، لوگوں رب نے جب سے اس دنیا کائنات کو بنایا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، افضل ایام الدنیا، پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ایام العشر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جب سے کائنات رب نے بنائی ہے پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، جو ابھی 2-3 دن کے بعد ممکن ہے سوموار اس مہینے کا آخری دن ہو اور منگل کا دن اس اگلے عشرے کا پہلا دن ہو۔ 29 تاریخ کا اگر چاند نظر آتا ہے تو منگل کے دن سے یہ عشرے کا آغاز ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں کا لمحہ بلمحہ، دن ہو یا رات ہو، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگوں، پورے سال کے کسی بھی دن میں کیا گیا عمل ان دنوں میں کیے گئے کسی بھی نیک عمل سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، من عمل نکرہ ذکر کیا، وہ عمل تھوڑا ہو زیادہ ہو، فرمایا جتنا بھی عمل ان دنوں میں جو کیا گیا پورے سال کے کسی بھی دن میں کیے گئے عمل سے اللہ کے ہاں زیادہ افضل بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ صحابہ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ سوال دہرایا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ حافظ ابن حجر نے یہ لکھا اس روایت کی شرح میں، 3 دفعہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول باقی دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں۔ فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسی ومالی، سوائے اس انسان کے جو اپنی جان لے کے بھی گیا اور اپنا مال لے کے بھی میدان جہاد میں اترا، فرمایا اس کے گھوڑے کی پونچھیں کاٹ دی گئی، اس کا مال بھی رب کے ہاں قربان ہو گیا اور وہ خود بھی رب کے راستے میں جان اس نے قربان کر دی۔ فرمایا وہ تو ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کو پہنچ سکتا ہے، وگرنہ کوئی بھی عمل جو سال بھر کے کسی بھی دن میں کیا گیا ہو ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس عشرے کی صحیح معنوں میں اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ایام میں جو کرنے والے کام ہیں، سب سے پہلا عمل جو کثرت سے کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ ہے تکبیرات، تحلیلات اور تحمیدات۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا لوگوں ان دنوں میں تم نے کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، یہ جو 4 کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے چنیدہ کلمات ہیں، ان کی کثرت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کتنا مبارک تھا،
ابو ہریرہ، ابن عمر اس عشرے کے اندر بازاروں میں نکل جاتے، بلند آواز میں اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیرات پڑھتے، یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیرات پڑھتے۔ اس عشرے کے اندر آپ اللہ کے گھر میں ہوں، آپ بازار میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بستر پہ لیٹے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، سفر میں ہوں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ نے ان دنوں کو خاص طور پر معلوم دنوں کو اللہ کے ذکر کے دن قرار دیا۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ دوسرا ان دنوں میں جو کرنے والا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا، عام دنوں میں بھی ایک نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتے ہیں، فرمایا 70 سال تک انسان سفر کرے جتنی مسافت طے کرتا ہے، ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جانے والا، اللہ انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور ان دنوں کا نفلی روزہ اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کا اپنا عمل مبارک کیا تھا، صحابیہ بیان کرتی ہیں، ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اس ذی الحجہ کے پہلے 9 دن، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، پہلے 9 دنوں کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق سے نوازے۔ اور اگر 9 دنوں کے آپ رکھ لیں تو بڑی عظمت والی بات ہے، 9 نہیں رکھ سکتے، جتنی اللہ توفیق دے دے، آپ 8، 7، 6، 5 جتنی اللہ ہمت دے، توفیق دے، اور اگر نہیں تو کم از کم جو آخری درجہ ہے نا، آخری سیڑھی کہ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک روزے سے میرے اللہ 2 سال کے انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گزشتہ سال جو گزر گیا اور ایک آئندہ سال جو آنے والا ہے، آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا، اور اگر کوئی بھول چوک کمی کوتاہی ہو بھی گئی میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر، روزہ، اس کے علاوہ جو عمومی عبادات ہیں جو عام دنوں میں آپ کرتے ہیں، ایک پلاننگ کریں، اہتمام کریں۔ رمضان کا عشرہ، اللہ اکبر، واقعی وہ بھی عظمت والا عشرہ ہے۔ سلف صالحین یہ 3 عشرے، ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس لیے کہ محرم کے روزے بھی افضل ترین روزے ہیں، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عشرہ ہے اس کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رمضان کی راتیں، جن راتوں میں اللہ نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے، وہ راتیں افضل ہیں، لیکن اس عشرے کے دن وہ سب سے افضل ہیں۔ آپ ایک پلاننگ کریں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں میں نے ایک دفعہ قرآن مجید مکمل تلاوت کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہر نماز کے ساتھ اگر آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، اذان ہو آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں، 10 منٹ نماز سے پہلے وقت مل جائے گا، 5-10 منٹ آپ بعد میں بیٹھیں، کوئی مشکل نہیں، آرام سے ایک پارہ 6 دنوں کے اندر آپ قرآن مجید مکمل کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ توفیق دینے والا ہے، یہ سوچ بنائیں۔ اسی طرح ان ایام کے اندر کثرت سے نفل و نوافل آپ ایک روٹین میں جو کرتے ہیں اس سے بڑھا دیں، اس لیے کہ یہ خاص دن ہے، لگوٹ کس لیں، ہمت باندھیں۔ سیزن ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر بندے کا سیزن ہوتا ہے، کاروبار کرنے والے جب سیزن آتا ہے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کے جسموں پہ تھکاوٹ نظر آتی ہے، کیوں جی کیا ہوا؟ بھائی کام کا سیزن ہے، اب نہیں کمانا تو کب کمانا ہے۔ ایک مومن کے لیے بھی اللہ نے سیزن رکھے ہیں، اور یہ عشرہ ذی الحجہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رب کی عبادت کا سیزن ہے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ آپ درود پڑھیں، دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود۔ امام ابن جوزی کہا کرتے تھے جس انسان کو اللہ
محمد مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس کا دل کالا ہو چکا ہو، اس درود کی اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کالے دل کو اللہ سے سفیدی میں اور روشنی میں اللہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ درود پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور یہ ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ آپ ان دنوں کے اندر غرباء، فقراء، ضرورت مند، ان کی ضرورت کا خیال کریں، ان کے لیے آپ اپنے مال سے حصہ مقرر کریں۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، پیارے بھائیوں، بلکہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سنت ہمیں یہ بھی زندہ کرنی چاہیے۔ محترم طاہر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ اس مسجد کے اندر اجتماعی قربانی اگر آپ اپنا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ باہر اس کا ریٹ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، آپ طاہر صاحب سے، مرزا نجم صاحب سے مل سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنی قربانی، ایک ہوتا ہے کہ پیسے دے کر قربانی کسی کے لیے دے دینا۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کیا تھی، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن 10 سال آپ مدینے میں رہے، ہر سال قربانی کی۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت، آپ نے قربانیاں لائیں مدینے کے اندر، اور سیدنا برا کو کہا، برا قربانیاں لے کے میں محمد آیا ہوں، ملکیت میری ہے۔ مدینے کے جتنے وہ گھرانے ہیں جن کے اندر طاقت نہیں قربانی کرنے کی، یہ ایک ایک قربانی ان کو ان میں تقسیم کر دو تاکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی ذبح کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، اسے بھی زندہ کریں۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، آپ ان غرباء کو، ایک ہوتا ہے گوشت 1 کلو دے دینا، پاؤ دے دینا، یہ ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، لیکن پوری کی پوری قربانی خرید کے دے دینا، یہ بھی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ، چونکہ اس میں باقاعدہ ہمارا یہ موضوع ہی قربانی کے مسائل اور قربانی کے حوالے سے ہوگا، لیکن ایک جو مہم بات ہے کہ قربانی بعض بھائی پہلے خرید لیتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ دوندہ آپ جانور خریدیں، صرف دوندہ، لا تذبحوا الا مسنہ، کیونکہ جو منڈی میں بیوپاری آتے ہیں نا، وہ مفتی بھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ فتوے بھی دیتے ہیں، تو آپ نے ان کے فتوے پہ نہیں جانا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوندہ ہی ذبح کرو۔ ہاں، دوندہ مل ہی نہیں رہا، دوندہ ختم ہو چکا ہے، دوندہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ آپ کی طاقت نہیں۔ تو فرمایا اس صورت میں تم بھیڑ کا صرف، جس کو آپ لیلا، چھترا، آپ جس کو آپ دمبا کہہ سکتے ہیں، صرف وہ، اور وہ بھی 1 سال جس کی پوری عمر ہو چکی ہو، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، ویسے نہیں۔ کہتے ہیں جی گھر کا پلا ہوا، اور یہ 6 مہینے کا بھی ٹھیک ہے، یہ تو دوندے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ ہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ اسی طرح بعض جو ہے نا کالے جانور، لوگوں کے ہاں ایک تصور ہے کہ صدقے کے اندر کالا جانور بڑے اجر والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سفید رنگ کا مٹیالہ، ڈب کھڑبا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کالے کے مقابلے میں باقی وہ 1 کیا جائے اور کالے 2 کیے جائیں تو میرے اللہ کے ہاں وہ زیادہ اجر والے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسا جانور اس کا انتخاب کریں۔ ہاں، باقی جو جیسا مل جائے اللہ قبول فرمانے والے، اجر ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ